صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور مزید کچھ ارشاد. وہ المدد یا سبحان اللہ. دستگیر، اس حوالے سے جو ہمارے اس زمانے میں لوگ تھے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے بیٹا عطا کرے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی اور ارشاد فرمایا جو تو چاہتا ہے ایسا ہی ہوگا. اب وہ اپنے گھر چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہو گئی. اب وہ یقین محکم مضبوط یقین والے لوگ تھے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. بیٹی کو اٹھا کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور بیٹا چاہتا تھا، بیٹی ہو گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اپنی بیٹی کو لپیٹ کر لے جائیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. وہ بچی کو اٹھا کر اپنے گھر لائے. جب گھر پہنچے اور کپڑا ہٹایا تو وہ لڑکا بن چکا تھا. تو یہ بھی آپ کی کرامت تھی. اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف واقعہ ہے اور برصغیر پاک و ہند کے اندر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت کا ذکر آتا ہے تو یہ واقعہ بچے کو بچہ اس سے واقف ہے. وہ ہے ڈوبی ہوئی بارات کو ظاہر کر دینا. تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے قریب سے گزرے تو آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضور ایک مائی بیٹھ کر رو رہی تھی، 90 سال کی تک اس کی عمر تھی عورت کی، بڑھیا کی، تو وہ زارو قطار رو رہی ہے. تو خادم نے عرض کیا حضور یہ عورت جو ہے اس کا جوان بیٹا آج سے 12 سال پہلے شادی ہو رہی تھی اور یہ بارات کے ساتھ جو ہے یہ دریا سے گزر رہے تھے تو 12 سال پہلے یہ بارات یہاں پر ڈوب گئی. آپ دعا فرمائیں کہ اس عورت کو صبر آ جائے، اس کا بیٹا اسے مل جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بڑھیا پر اس کا رونا جو ہے اس پر ترس آیا، اس کے رونے پر. تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا، دعا کی، لیکن دعا کے اثرات ظاہر نہ ہوئے. اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا. تو آواز آئی کہ یہ حکمت سے خالی نہیں، میں چاہتا لفظ کن سے سب چیزیں پیدا کر دیتا، لیکن 6 دن میں میں نے آسمان پیدا کیا. اب یہ جو بارات والے تھے، اس کا بڑھیا کا نوجوان بچہ تھا، لڑکا تھا، اور اس کی جو گھر والی تھی اور دوسرے باراتی تھے، ان کا جو گوشت پوشت ہے وہ تو مچھلیاں کھا گئی اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دریا کے نیچے ہیں. تو اب ہم نے اس کے اجزاء کو جمع کر دیا ہے، ان قریب آپ کی دعا کا اثر ظاہر ہوگا. تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بارات وہ سامنے نظر آنا شروع ہوگا. تو یہ واقعہ، اس واقعے کے بارے میں سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کرامت بڑی مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ 29 جلد کے اندر جو ہے اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ میری نظر سے کسی معتبر کتاب میں نہیں یہ کرامت گزری، لیکن اس میں کوئی خلاف شریعت، خلاف شرع کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا اس سے انکار نہ کیا جائے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ آپ کی مشہور و معروف کرامت ہے. اور اس کرامت کے اندر دیکھیں کہ کیسے یعنی ایک کرامت کے اندر بہت ساری کرامتیں جمع ہیں ماشاءاللہ. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے لگے، اس کے قریب جمع تھے، تو وہ اٹھ بیٹھا. لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا، اور بھاگنے لگے.
تو اس نے کہا کہ آپ بھاگیے نہیں. ہوا یوں کہ جب میرا انتقال ہو گیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور اٹھ کر توبہ کر. سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے وہ اٹھے اور انہوں نے توبہ کی، سبحان اللہ. اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر لیٹ گئے اور جو ہے ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا. یعنی آپ کے دونوں واقعات جو آپ نے بیان کیے اس سے بہت سے مدنی پھول ملے. پہلے واقعے میں بالخصوص